بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 30 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم مبتدا اور خبر حصہ دوم پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ مبتدا اور خبر سے متعلق کچھ اہم فوائد ذکر کر رہے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں مبتدا میں اصل یہ ہے کہ وہ مفرد ہو، البتہ خبر جملہ کی صورت میں بھی آ سکتا ہے۔ پھر خبر جب جملہ کی صورت میں آئے گا تو خبر کبھی جملہ اسمیہ کی صورت میں ہوگا جیسے زید قائم، کبھی جملہ فعلیہ کی صورت میں ہوگا جیسے زید قام ابوہ، کبھی جملہ شرطیہ کی صورت میں ہوگا جیسے زید ان جاءنی فاکرمتہ، اور کبھی جملہ ظرفیہ کی صورت میں ہوگا جیسے زید فی الدار۔ جملہ ظرفیہ وہ جملہ جس کا ایک جز ظرف ہو یعنی مفعول فی ہو یا۔ پھر مصنف علیہ رحمہ ایک ضابطہ ذکر کریں گے کہ جملہ جب خبر واقع ہو تو اس میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری، جیسے جو مبتدا کی طرف راجع ہو، جیسے گزشتہ مثالوں میں۔ البتہ کبھی بوجہ قرینہ اس ضمیر کو حذف بھی کر دیتے ہیں، جیسے الثمن منوان بدرہم والبر القر بستین درہمن۔ یہ اصل میں تھا الثمن منوان منہ بدرہم والبر القر منہ بستین درہمن۔ آخر میں مصنف علیہ رحمہ ایک اور فائدہ ذکر کریں گے کہ ایک مبتدا کی کئی سارے خبریں آ سکتی ہے، جیسے ہم کہیں زید عالم فاضل عاقل وغیرہ ذالک۔ عزیز طلبہ، اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھیں گے۔ وقد يكون الخبر جملة اسمية نحو زید ابوہ قائم او فعلیة نحو زید قام ابوہ او شرطیة نحو زید ان جاءنی فاکرمتہ او ظرفیة نحو زید خلفک وعامر فی الدار ومتعلق بجملة عند الأكثر وهي استقر، مثلا تقول زید فی الدار تقدیرہ زید استقر فی الدار، ولا بد فی الجملة من ضمیر يعود إلى المبتدأ كالهاء فيما مر، ويجوز حذفه عند وجود قرینة نحو الثمن منوان بدرہم۔ مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں وقد يكون الخبر جملة اسمیة، کہ اصل تو یہ ہے کہ مبتدا مفرد ہوگا اور خبر مفرد بھی واقع ہو سکتے اور جملہ بھی۔ پھر یہ خبر جب کبھی کبھی جملہ واقع ہوگا تو کبھی یہ جملہ اسمیہ کی صورت میں ہوگا، جیسے زید ابوہ قائم۔ زید یہ مبتدا ہے، ابوہ یہ مرکب اضافی یہ بھی مبتدا ہے، اور قائم اس کے لیے خبر ہے۔ مبتدا خبر مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پورا جملہ یہ زید کے لیے خبر بن رہا ہے اور مرفوع محلاً ہے۔ جملہ بھی مبنی کے حکم میں ہوتا ہے، اس لیے اس کے اعراب یہ محلی ہوگا تو یہ مرفوع محلاً ہوگا۔ اب آگے ہم ایک ضابطہ پڑھیں گے، لیکن ابھی سے اسی ضابطے کو سمجھ لیں تاکہ یہاں ساتھ ساتھ اس کی اجرا بھی ہو جائے۔ تو ولا بد فی الجملة من ضمیر یعود الی المبتدأ، مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں جب جملہ خبر بن رہا ہو تو اس جملے میں ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہو۔ تو اب ابوہ قائم یہ جملہ اسمیہ جو ہے یہ خبر بن رہا ہے، لہذا اس میں ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہو۔ تو ابوہ قائم یہ جملہ اسمیہ جو خبر بن رہا ہے، اس میں ہو ضمیر ہے جو مبتدا کی طرف راجع ہے۔ او فعلیتاً اس کا عطف اسمیتاً پر ہے، یا وہ خبر جو جملے کی صورت میں ہو جملہ فعلیہ ہوگا، جیسے زید قام ابوہ، زید قام ابوہ، زید مبتدا مرفوع بضمہ لفظاً، قام فعل، ابوہ ابو
اسماء ستہ مکبرہ مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ اس کے لیے فاعل ہوا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملے فعلی یا خبری یا ہو کر یہ خبر بنا زید مبتدا کے لیے اور مرفوع محلن ہے۔ اب یہ قام ابوہ جملے فعلی یا مبتدا کے لیے خبر بن رہا ہے، اور اس میں ضمیر ابوہ میں جو ہو ضمیر ہے یہ زید کی طرف لوٹ رہی ہے۔ او شرطیتاً، کبھی کبھی وہ جملہ جو خبر بن رہا ہے وہ جملہ شرطیہ ہوگا، جیسے زید ان جاءنی فاکرمتہ، زید یہ مبتدا ہے، ان جاءنی فاکرمتہ ان شرطیہ، جاء فعل نون وقایہ ضمیر متکلم مفعول بھی، جاء میں ضمیر ہے جو فاعل ہے جاء کا، یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر شرط فا جزائیہ، اکرمت فعل تو ضمیر فاعل ہو ضمیر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر یہ جزا، شرط اپنے جزا سے مل کر جملے شرطیہ ہو کر یہ خبر ہوا زید مبتدا کے لیے۔ اب یہاں پر ضمیر جو ہے جاء میں ہوا ضمیر بھی زید کی طرف لوٹ رہی ہے، فاکرمتہ میں ہو ضمیر بھی لوٹ رہی ہے، تو اس جملے میں ضمیر کا ہونا بھی ضروری ہے جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہو، تو یہاں پر ہوا ضمیر اور فاکرمتہ میں ہو ضمیر دونوں اس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ او ظرفیتاً، یا وہ جملے ظرفیہ ہوگا۔ جملے ظرفیہ کی تعریف میں نے خلاصے میں بتا دی کہ وہ جملہ جس کا ایک جز ظرف ہو، یعنی جار مجرور ہو، جیسے عامر فی الدار، فی الدار یہ جار مجرور جو ہے یہ ظرف ہے، جار مجرور کو بھی ظرف کہا جاتا ہے، اور یا یہ ہے کہ ایک جز ظرف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مفعول فی بن رہا ہو، جیسے خلفہ یہ فعل محذوف کے لیے مفعول فی بن رہا ہے۔ جملے ظرفیہ میں تھوڑی سی تفصیل ہے، آپ حضرات نحومیر میں پڑھ چکے ہوں گے کہ ظرف کی دو قسمیں، ایک ہے ظرف مستقر اور ایک ہے ظرف لغو۔ ظرف لغو تو وہ ظرف ہوتا ہے جس کا متعلق لفظوں میں موجود ہوتا ہے، جیسے میں کہتا ہوں ضربک زید بالخشبۃ، تو اب بالخشبہ یہ ظرف لغو ہے اور یہ متعلق ہے ضربہ کے، تو اب ضربہ اس کا جو متعلق ہے وہ لفظوں میں موجود ہے۔ اور دوسری قسم ہے ظرف مستقر، تو ظرف مستقر کا متعلق لفظوں میں موجود نہیں ہوتا بلکہ وہ محذوف ہوتا ہے، اور اس محذوف کے ساتھ اس ظرف کو متعلق کرنا پڑتا ہے۔ وہ محذوف اسم ہوگا یا فعل ہوگا، تو اس میں حضرات بصریین اور کوفیین رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے۔ حضرات بصریین فرماتے ہیں کہ وہ محذوف ہمیشہ فعل ہوگا، اور فعل کے ساتھ اس ظرف کو متعلق کر کے پھر جملہ فعلیہ بنا کر اس کو ہم ماقبل اگر مبتدا ہے تو اس کے لیے خبر بنائیں گے، یا سیاق و سباق کے مطابق جو کچھ بن رہا ہو ترکیب میں وہ ہم بنائیں گے۔ جبکہ حضرات کوفیین کہتے ہیں اس جار مجرور کا متعلق جو ہے وہ فعل نہیں بلکہ اسم ہوگا۔ کیا ہوگا بھئی؟ اسم ہوگا۔ جی، تو اب ہم اس کی ترکیب کریں گے زید خلفہ کا کی، زید یہ مبتدا ہوا، خلفہ اسم ضرب برائے ظرف مکان، مفعول فی منصوب بفتح لفظاً مضاف کاف ضمیر مضاف الیہ، ظرف متعلق بثبت و یا کہ ثابت، ثبت کس کے ہاں؟ بصریین کے ہاں نکالیں گے، ثبت سے متعلق ہو جائے گا، ثبت فعل وہ ضمیر اس کے اندر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملے فعلی یا خبری ہو کر یہ خبر بنے گا زید مبتدا کے لیے۔ اور حضرات کوفیین کے ہاں اس کو ہم نکالیں گے، اور حضرات کوفیین کے ہاں یہاں ہم نکالیں گے ثابتن۔ جب ثابتن نکالیں گے تو ثابتن شبہ فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر اور متعلق سے مل کر یہ شبہ جملہ ہو کر یہ خبر بنا زید مبتدا کے لیے۔ وعامر فی الدار، اور اسی طرح عمر یہ مبتدا ہے، فی الدار یہ ظرف مستقر اس کے لیے خبر ہے، اور یہ متعلق ہے فعل محذوف کے ساتھ، وہ استقر ہوگا۔ اور حضرات بصریین کے ہاں کہ زید استقر فی الدار،
استقر فعل و ضمیر اس کے اندر فاعل، فی الدار جار مجرور ظرف لغو متعلق با استقر فعل کے. جی اور حضرات کوفیین رحمہم اللہ تعالیٰ کے ہاں یہاں پر ہم اسم نکالیں گے، فعل نہیں، متعلق اسم ہوگا، فعل نہیں. مصنف علیہ رحمہ کو چونکہ بصریین کا مذہب پسند ہوتا ہے تو اس لیے فرماتے ہیں وَالظَّرْفُ مُتَعَلِّقٌ بِجُمْلَةٍ عِنْدَ الْأَكْثَرِ، ظرف ہمیشہ جملے سے متعلق ہوگا عند الاکثر، اکثر علماء کے ہاں، یعنی حضرات بصریین کے ہاں. ظاہر ہے جب ہم اس کو فعل سے متعلق کریں گے تو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملے ہی بنے گا، ہاں مفرد نہیں ہوگا. وہی استقر، اور ہوئی گزشتہ مثالوں میں زید خمر فی الدار میں استقر فعل ہے. مثلا تقول، آپ کہیں گے زید فی الدار، تقدیرہ زید استقر فی الدار، زید استقر فی الدار اس کا مقدر ہے. ولا بد فی الجملة من ضمیر یعود الی المبتدأ. جی ضابطے کے بارے میں ہم نے پڑھا تو مصنف علیہ فرما رہے ہیں اگر جملہ خبر بن رہا ہو تو ضروری ہے جملے میں من ضمیر، ضمیر کا ہونا یعود الی المبتدأ، جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہو. کل ہا فی ما مر، گزشتہ مثالوں میں ہا ضمیر یا ہو ضمیر جو ہے مبتدا کی طرف لوٹ رہی تھی. وَيَجُوزُ حَذْفُهُ عِنْدَ وُجُودِ قَرِينَةٍ، ہاں یہ ضمیر کا ہونا تو ضروری ہے لیکن کبھی کبھی کسی قرینے کی وجہ سے، کسی دلیل کی وجہ سے اس ضمیر کو حذف بھی کیا جاتا ہے. وَيَجُوزُ حَذْفُهُ، اس ضمیر کا حذف کرنا جائز ہے عند وجود قرینۃ، جہاں قرینہ پائے جائے. جیسے من الثمن منوان بدرہم، گھی 2 من 1 درہم کے بدلے میں ہے. اب اس کی ترکیب کریں گے پھر بات ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی. الثمن یہ مسند الیہ مبتدا مرفوع بضمہ لفظاً ہے. منوان یہ اسم مثنی، یہ مبتدا ثانی ہے. یہ منوان یہ اسم مثنی موصوف ہے اور اس کی صفت جو ہے منہ، ظرف مستقر اس کی صفت ہے، وہ محذوف ہے. منہ من حرف جر، ہو ضمیر مجرور جار مجرور ظرف مستقر متعلق بثبت و یا کے ثابت، جیسا بھی ہم نے اختلاف پڑھا. یہ جار مجرور اپنے متعلق سے مل کر یہ صفت ہوا منوانے کے لیے. منوان اسم مثنی اپنے صفت محذوف سے مل کر یہ مبتدا. بدرہم یہ جار مجرور ظرف لغو، یہ جار مجرور ظرف مستقر یہ خبر بن رہا ہے منوانے کے لیے. منوان مبتدا اپنے خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ خبر بنا الثمن مبتدا کے لیے. تو اصل میں عبارت تھا الثمن منوان منہ بدرہم، کہ گھی 2 من اس گھی میں سے بدرہم 1 درہم کے بدلے میں ہے. تو یہاں پر من دیکھے الثمن مبتدا ہے، منوان بدرہم یہ پورا جملہ اس کے لیے خبر بن رہا ہے. اور یہاں پر بظاہر لفظوں میں کوئی ضمیر نہیں ہے لیکن محذوف ہے منہ، اور اس کو حذف کیا ہے کیونکہ یہاں پر قرینہ مقالیہ موجود ہے، قرینہ حالیہ موجود ہے کہ ایک بندہ ہے اپنے سر پر اس نے گھی اٹھایا ہوا ہے اور بیچ رہا ہے گلی کوچوں میں. تو ظاہر ہے کہ وہ جس گھی کہ 2 من 1 درہم کے بدلے میں بیچ رہا ہے اسی گھی کے 2 من 1 درہم کے بدلے میں بیچے گا جو اس کے پاس موجود ہے. جی والبر الکر ب60 درہما، اور بر کی 1 من کی بوری ب60 درہما 60 درہم کے بدلے میں ہے. بر کہتے ہیں گھیوں کو مولانا، گندم کو. الکر کر کہتے ہیں ایک خاص قسم کا پیمانہ ہے عراقیوں کا. یہاں پر آپ اس کے 1 من بوری یا 2 من والی بوری مراد لے لیں. البر الکر ب60 درہما، بر گیو کی 1 من کی بوری ب60 درہما وہ 60 درہم پر ہے. ترکیب سے بات سمجھ میں آئے گی. البر یہ مبتدا ہے مرفوع بضمہ لفظاً ہے، الکر یہ موصوف ہے، اور منہ ظرف مستقر اس کے لیے صفت محذوف ہے. موصوف صفت مل کر یہ مبتدا ب60 درہما با حرف جر، 60 اسم عدد مبہم ممیز ناصب التمیز، درہما تمیزش منصوب فتح لفظاً
ممیز اپنے تمیز سے مل کر مجرور جار مجرور ظرف مستقر متعلق بثبت و یا کہ ثابت، یہ خبر ہوا الکر مبتدا ثانی کے لیے، مبتدا ثانی اپنے خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ خبر بنا البر مبتدا اول کے لیے۔ جی تو یہاں پر الکر بستین درہمن یہ جو جملہ خبر بن رہا ہے اس میں بظاہر تو ضمیر نہیں ہے لیکن محذوف الکر منہ، اور یہاں پر بھی حذف بوجہ قرینہ مقالیہ یا قرینہ حالیہ کے ہے۔ وقد يتقدم الخبر على المبتدا، اور کبھی کبھی خبر مبتدا پر مقدم بھی ہو جاتا ہے، جیسے فی الدار زید، فی الدار زید، فی الدار یہ ظرف مستقر خبر مقدم ہے اور زید یہ مبتدا مؤخر ہے۔ کبھی کبھی اس طرح کلام عرب میں ہو جاتا ہے، اور یہ اکثر وہاں ہوتا ہے جہاں خبر ظرف واقع ہو مولانا، جہاں ظرف خبر يجوز للمبتدا الواحد اخبار کثیرۃ۔ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ ایک اور ضابطہ ذکر فرما رہے ہیں، وہ ضابطہ یہ ہے کہ ایک مبتدا کے لیے اخبار کثیرۃ کئی خبروں کا آنا یہ جائز ہے، مبتدا ایک ہو اور خبریں اس کی بہت ساری ہو، جیسے زید عالم فاضل عاقل وغیرہ۔ زید مبتدا، عالم یہ مفرد منصرف صحیح خبر اول مرفوع بضمہ لفظاً، فاضل مفرد منصرف صحیح خبر ثانی مرفوع بضمہ لفظاً، عاقل خبر ثالث مرفوع بضمہ لفظاً۔ کئی سارے خبریں آ سکتی ہے، 10 بھی آ سکتی ہے، 20 بھی آ سکتی ہے وغیرہ ذالک۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے مبتدا اور خبر سے متعلق چند اہم فوائد پڑھے کہ مبتدا ہمیشہ مفرد ہوگا، خبر مفرد بھی ہو سکتا ہے اور جملہ بھی کبھی کبھی خبر بن جاتا ہے، پھر جملہ اسمیہ بھی بن سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی، جملہ شرطیہ بھی اور جملہ ظرفیہ بھی۔ البتہ پھر جملے میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو خبر کی طرف راجع ہو۔ ہاں کبھی کبھی قرینے کی وجہ سے اس ضمیر کو حذف کیا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، کل آپ حضرات مجھے الثمن منوان بدرہم اور البر الکر بستین اور البر الکر بستین درہمن ان دو جملوں کی ترکیب آپ مجھے سنائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔